عبادات اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اتنی اہمیت عبادات کی نہیں ہے جتنی اہمیت شریعت میں اخلاقیات کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق بات پہ ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے، میں اس شخص کو جنت میں گھر لے کے دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا جو مزاح کے اندر بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر لے کے دوں گا۔ اور جو شخص اپنے اچھے اخلاق اور کردار کی ضمانت دے، میں اس شخص کو جنت کی اعلیٰ بالا خانوں میں گھر لے کے دوں گا۔ یاد رکھ لیجئے، عبادات کی کمی نوافل سے پوری ہو جائے گی، لیکن اخلاقیات کی کمی آپ کی عبادات سے پوری نہیں ہوگی۔ وہ بڑی معروف حدیث ہے، ایک عورت کا ذکر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ اللہ کے رسول بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑے صدقات و خیرات کرتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ برائی ہے، توزی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تنگ کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قال ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ پھر دوسری عورت کا ذکر ہوا، اللہ کے رسول تھوڑی نمازیں پڑھتی ہے، تھوڑے روزے رکھتی ہے، اور پنیر کے چند ٹکڑوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں صدقات و خیرات کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تنگ نہیں کرتی۔ اخلاقیات اس میں موجود ہیں، حقوق کا خیال رکھنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا قال ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ عبادات اخلاقیات کی کمی کو پورا نہیں کر سکیں گی۔ یاد رکھ لیجئے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، گالی دی ہے، برا بلا کہا ہے، خون بہایا ہے، عزت کو اچھالا ہے، ناجائز مارا ہے، کوئی بھی ناجائز کام کسی کے ساتھ کیا ہے نا، اس کے حقوق ضبط کیے ہیں نا، تو قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں آپ کو دینے پڑیں گے۔ نمازیں ضائع ہو جائیں گی، روزے چلے جائیں گے، عبادات چلی جائیں گی، گناہ آپ کے نامہ اعمال میں آ جائیں گے، اور پھر اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنائیے تاکہ آپ ایک معاشرے کے بہترین فرد بن سکیں، اور انہی افراد سے پھر معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور معاشرہ ہمارا جنت کی شکل اختیار کر جائے، خوبصورت بن جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔